السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلین اما بعد، محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بے حد انعام و اکرام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری طبیعت اور ہماری فطرت کے مطابق کئی موسموں سے نوازا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے گرمی کے ایام رکھے، کبھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سردی کے ایام رکھے، کبھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے موسم برسات رکھے، کبھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بارش کے ایام رکھے۔ یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے ہے اور ہماری ضرورت کے لیے یہ بے حد ضروری ہے، اور جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے۔ لیکن ہم انسان جلد باز ہیں، کسی بھی موسم سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ ہر موسم سے ہم اور آپ بیزار ہو جاتے ہیں۔ کبھی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھنڈی کا موسم ہی اچھا ہے، اور جب سردیاں زیادہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں گرمی کے ایام ہی اچھے ہیں، اور جب گرمی زیادہ پڑتی ہے تو بارش کا انتظار کرتے ہیں، اور جب بارشیں زیادہ ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ ارے یہ کون سی بارش ہے۔ تو ہم اور آپ ہر موسم سے بیزار ہو جاتے ہیں اور موسموں کو بھی برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج میں آپ کو یہ بتلانے والا ہوں کہ یہ جو آج کل سردی کے ایام چل رہے ہیں، تو ان دنوں کے اندر ایک مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ دیکھا یہ جاتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کہ لوگ جب زیادہ ٹھنڈ پڑنے لگ جاتی ہے تو ٹھنڈی کے دنوں کو اور موسم سرما کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہا کہ لا تسبوا الدہر، کہ تم زمانے کو گالی مت دو۔ اور یہ مومن کے شان ہی نہیں ہے کہ وہ سال کے دنوں کو گالیاں دیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ دسمبر اور جنوری کے مہینے میں لوگ ٹھنڈ کے ایام کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مومن یہ سوچتا ہے، مومن یہ سمجھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ جو ہمارا رب ہے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ اور مومن کا کردار ٹھنڈ کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ مومن ٹھنڈی کے دنوں کو یا موسموں کو یا پھر گرمی کے دنوں کو یا پھر برسات کے دنوں کو گالیاں نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن جانتا ہے کہ موسم کو اور دنوں کو گالیاں دینا یہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7491، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم نے مجھے تکلیف دی۔ ابن آدم انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، کیسے اور کس طرح سے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ابن آدم یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، ٹھنڈی کے ایام کو گالی دیتا ہے، گرمی کے ایام کو گالی دیتا ہے، برسات کے دنوں کو گالی دیتا ہے، حالانکہ وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں ہی تو زمانہ ہوں، میں ہی رات اور دن کو الٹ اور پلٹ کرتا ہوں، میں ہی رات کو لاتا ہوں اور میں ہی دن کو لے جاتا ہوں، یہ ساری چیزیں تو میرے ہی حکم سے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ مومن یہ زمانے کو گالی نہیں دیتا ہے، مومن ٹھنڈ کے دنوں کو گالی نہیں دیتا ہے، لہٰذا آپ ٹھنڈ کے دنوں کو گالی نہ دیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ جو موسم ہے یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ اور میرے دوستو، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ رات اور دن کا آنا جانا اور ماہ و سال کا آنا جانا، ایک موسم کا آنا اور دوسرے موسم کا جانا، یہ سب تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ مومن یہ بات جانتا ہے، اور کیوں نہ ہو، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا ہے سورہ النور آیت نمبر 44 کے اندر کہ یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ رب العالمین ہی رات اور دن کو الٹ اور پلٹ کرتا ہے، رات کو لاتا ہے اور دن کو لے جاتا ہے، دن کو لاتا ہے اور رات کو لے جاتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً جن کے پاس آنکھیں ہیں ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ عبرت ہے۔ تو میرے دوستو، ان موسموں کے اندر ہمارے لیے عبرت ہے،
یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے اور ہم اور آپ زمانے کو برا بھلا کہتے، لہٰذا یاد رکھ لیں ٹھنڈ کے ایام کو، ٹھنڈ کے دنوں کو، ٹھنڈ کی راتوں کو گالے نہ دیا کرے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن بس یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب ہے جو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سا موسم بہتر ہے، اسی لیے وہ ہمارے لیے موسموں کو تبدیل کر کے لاتا رہتا ہے۔ تو محترم ناظرین، سردی کے ایام کے بارے میں آج کی اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی۔ اسی موضوع کے تحت ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔